ایک بڑا اہم مسئلہ ہے نماز تراویح کے متعلق، وہ انتہائی مختصر وقت میں آپ سے عرض کرنا ہے۔ بخاری شریف کون سی کتاب ہے؟ اس کی پہلی جلد اور اس کے صفحہ نمبر 269 پر حدیث پاک ہے کہ حضرت ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے پوچھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے متعلق، انہ سأل عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کیف کانت صلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان فقالت ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعۃ یصلی اربعا۔ حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے سوال کیا حضرت عائشہ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز بتائیں رمضان میں اور غیر رمضان میں کیا تھی؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام 11 رکعتیں پڑھا کرتے، رمضان میں بھی اور رمضان کے علاوہ۔ کتنی رکعتیں پڑھتے؟ 11۔ اس میں 8 رکعت نفل ہے اور 3 وتر ہے۔ یہاں پر رمضان میں بھی اور رمضان کے علاوہ جو حضور 11 رکعتیں پڑھتے، اگر نماز تراویح ہوتی تو صرف رمضان میں ہوتی ہے۔ یہی روایت امام بخاری نے اسی جلد کے صفحہ نمبر 504 پر نقل کی ہے۔ یہی روایت حضرت عائشہ والی جو حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے پوچھا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام رمضان میں اور غیر رمضان میں 11 رکعتیں پڑھتے اور 4 پڑھتے، اور نبی پاک علیہ السلام کی جو نماز تھی ان کی رکعتوں کا نہ پوچھیں، فرماتی ہیں کہ بہت لمبی اور طویل پڑھتے نبی پاک علیہ السلام۔ یہ کس کتاب میں ہے؟ اچھا، اس میں یہ بتائیں کوئی نماز تراویح کا ذکر ہے؟ مولوی جان بوجھ کے کیوں ڈنڈی مارتا؟ پوری روایت بیان کرے اور بتائے اس میں نماز تراویح کا ذکر ہی کوئی نہیں۔ نماز تراویح کا کوئی ذکر نہیں، صرف 11 رکعتیں بیان کی گئی حضرت عائشہ نے جو بیان کی، اور وہ رمضان میں بھی اور رمضان کے علاوہ بھی۔ یہ اسی کتاب، یہ جو بخاری ہے، اس کے استاد مصنف ابن ابی شیبہ، انہوں نے روایت نقل کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ثانی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے مسجد نبوی شریف میں حضرت ابی بن کعب ان کو فرمایا کہ آپ نماز پڑھائیں، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 رکعتیں نماز تراویح مسجد نبوی شریف میں پڑھائیں۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ نماز تراویح 20 رکعتیں پڑھاتے۔ یہ وہابیوں کا سرخیل، یعنی وہابیوں کا دادا، جہاں سے وہابی پیدا ہوئے، اس کی روایت سنیں۔ اس سے کسی نے پوچھا کہ نماز تراویح کی کتنی رکعتیں؟ مجموع الفتاوی النجدیہ ان الشیخ عبداللہ ابن محمد ابن عبد الوہاب ذکر فی جوابہ عن عدد التراویح، کہتے ہیں کہ ان سے پوچھا گیا، وہابیوں کا سرخیل جس سے وہابی پیدا ہوئے ہیں، آگے بنے، اس سے پوچھا نماز تراویح کی تعداد کیا ہے اس کے بارے میں۔ وہ کہتا ہے جواب میں آگے، ان عمر رضی اللہ تعالی عنہ لما جمع الناس علی ابی بن کعب کانت صلاتهم 20 رکعتا۔ جواب میں وہابیوں کا دادا کہتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابی بن کعب کو 20 رکعت تراویح پڑھانے کا حکم دیا، اور 20 رکعت آپ پڑھاتے تھے۔ اور یہ ایک دوسرا ان کا دادا ہے وہابیوں کا، ابن تیمیہ، وہ بھی اپنے فتاوی میں لکھتا ہے ثبت ان ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان یقوم بالناس 20 رکعتا
فی رمضان ویوتر بثلاث فرأى کثیرا من العلماء ان ذلك هو السنۃ لانه قام بین المہاجرین والانصار ولم ينکرہ منکر۔ یہ بھی ان کا ابن تیمیہ لکھتا ہے کہ 20 رکعت تراویح حضرت ابی بن کعب پڑھاتے رمضان المبارک میں، اور 7 وتر پڑھاتے، اور یہ اکثر علماء کا یہی طریقہ کار ہے، اور صحابہ کرام مہاجرین بھی موجود ہوتے اور انصار بھی موجود ہوتے، اور ابی بن کعب 20 رکعتیں پڑھاتے، ولم ينکرہ منکر، کسی نے کبھی منع نہیں کیا ابی آپ یہ 20 رکعتیں کیوں پڑھا رہے ہیں، سب کا اتفاق اور اجماع تھا 20 رکعت نماز تراویح میں۔ اب حدیث کی طرف آتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کے بیٹے، آپ بھی بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ نبی پاک علیہ السلام 20 رکعت نماز تراویح ادا فرمایا کرتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آخری روایت بیان کرتے ہیں ان کی، ان ابی عبد الرحمن السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال دعا القراء فی رمضان فامر منهم رجلا يصلي بالناس 20 رکعتا قال وکان علی یوتر بهم۔ بیان کرتے ہیں راوی کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرہ کو بلاتے، اور جس کی اچھی آواز ہوتی، جو قاری صاحب اچھا پڑھتے قرآن، انہیں حکم فرماتے 20 رکعت پڑھانے کا۔ کتنی رکھتے؟ کون حکم دیتے؟ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور 3 وتر جو ہوتے وہ خود پڑھاتے، سبحان اللہ سبحان وتر خود پڑھاتے، اور 20 رکعت کے لیے کسی اور قاری صاحب کی ڈیوٹی لگاتے کہ آپ نماز تراویح پڑھائیں۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ ہمیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ 20 رکعتیں پڑھنی ہیں۔ کیوں؟ آپ فرماتے میں نے صحابہ کو دیکھا ہے کہ انہوں نے نماز تراویح 20 ہی پڑھی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اتنی بڑی دلیل۔ حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے صحابہ کو دیکھا ہے کہ صحابہ نبی پاک علیہ السلام کے کتنی تراویح پڑھتے تھے؟ 20 رکعت نماز تراویح پڑھتے۔ یہ 8 کا کب سے شوشہ چھوڑا گیا؟ یہ وسوسہ یہ 1290 میں اور اب 1445 ہے، یہ تقریباً 1 صدی اور 55 سال بنتے ہیں۔ کتنے؟ 1 صدی اور 55 سال بنتے ہیں۔ یہ جو شوشہ چھوڑا گیا ہے کہ نماز تراویح 20 نہیں ہے بلکہ 8 ہے، اس کی عمر یہ 1 صدی اور 55 سال بنتے ہیں۔ وہابیوں کا مولوی ہے غلام رسول، گجرا والے سے یہ رسالہ چھپا ہے جس کا نام ہے رسالہ تراویح۔ اس میں وہابی مولوی وہابیوں کو جواب دیتے ہوئے کہتا ہے یہ جو نماز تراویح میں رکھنا اور فتنہ ڈالا ہے نا، ہمارے مولوی نے، یہ اس سے پہلے 14 صدیاں میں 13 صدیاں میں کوئی نہیں تھا، یہ ہمارے مولوی نے ڈالا ہے رکھنا نماز تراویح میں۔ پہلے ساری امت کا اجماع اتفاق تھا کہ ساری امت مسلمہ 20 رکعت نماز تراویح پڑھتی آئی، سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اللہ۔ اور مکہ مکرمہ میں اور مدینہ میں نماز تراویح بھی 20 ہی پڑھی جاتی رہی ہے 2020 تک۔ کب تک؟ 2020 سے پہلے جو بھی وقت گزرا ہے نماز تراویح 20 پڑھائی جاتی رہی ہے۔ 2020 کے بعد انہوں نے 10 رکعتیں کر دی تراویح کی، یہ کرونا میں۔ لیکن امت مسلمہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نماز تراویح 20 ہی ہے۔ بخاری کی جو آپ کو روایت سنائی ہے اور دکھائی بھی، بخاری شریف کی زیارت بھی کروائی ہے، اس میں نماز تراویح کا ذکر امام بخاری کے اساتذہ نے جو روایت نقل کی ہیں سنن کبریٰ میں، اور امام دوسرے مصنف ابن ابی شیبہ نے، انہوں نے روایات جو نقل کی ہیں انہوں نے 20 رکعت نماز تراویح کا ذکر کیا ہے۔ میں نے آپ کو دونوں روایتیں سنائی ہیں، ڈنڈی کوئی نہیں ماری ہم نے۔ جو بندہ ڈنڈی مارتا ہے وہ یوں سے بخاری دکھا کے نکل جاتا ہے۔ محترم آپ سنیں گے تو پتہ چلے گا، یوں قرآن اٹھاتے ہیں وابی اور کہتے قرآن کی قسم ہے میں صحیح بیان کر رہا ہوں، ممبر پہ بیٹھ کے یوں قسم اٹھاتے ہیں اور سفید جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔
اللہ ہدایت عطا فرمائے۔